جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال بھارت جو ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس کو چیئر کر رہا ہے، اور اب 2 ماہ کے بعد جو 2 سال کی اس کو جو الیکٹ ہوا تھا وہ اب دسمبر میں ختم ہو رہے ہیں 2 سال۔ لیکن نومبر میں بھارت کو جو ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی دوبارہ 1 مہینے کے لیے پریزیڈنسی ملے گی۔ وہ 1 مہینے کے لیے پریزیڈنٹ ہوگا یو این سیکیورٹی کونسل کا۔ اب بھارت چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا بھی اس وقت اس کی چیئر اس کے پاس ہے، تو انہوں نے بڑا ایک زبردست کام کیا ہے کہ یو این جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا اجلاس ہے وہ ممبئی اور دہلی میں بلا لیا ہے۔ ممبئی میں جو ہے وہ ہفتے کے روز تمام یو این سیکیورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، جن میں چائنا بھی شامل ہے، وہ بھی ہوگا، اور یہ جو میٹنگ ہے یہ تاج ہوٹل میں ہوگی۔ جو ہم جانتے ہیں کہ ممبئی اٹیک جب ہوا تھا 26 نومبر 2008 کو، تو اس میں تاج ہوٹل پہ بھی حملہ ہوا تھا، تو وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ اور اس کی ایک سمبولک امپورٹنس تو ہے، کیونکہ بھارت اس سارے ایشو کو پاکستان کے خلاف لائیو رکھنا چاہتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کی پالیسی کیا ہے۔ پھر اس میٹنگ کے بعد ریتھ لیئنگ سیریمنی بھی وہاں پہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر نیو دہلی میں ہفتے کے روز ایک کانفرنس بھی ہوگی، جس سے بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں ڈاکٹر جے شنکر وہ کی نوٹ ایڈریس کریں گے۔ اس کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جب نومبر میں بھارت کو پریزیڈنسی ملے گی 1 ماہ کی یو این سیکیورٹی کونسل کی، تو ممکن ہے کہ پرائم منسٹر مودی بھی نیو یارک جائیں اور ایک اجلاس کی وہ صدارت کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس کو کوئنسائڈ کیا جائے گا 26 نومبر کے واقعے کے ساتھ، کیونکہ بھارت پچھلے کئی سالوں سے اس ایشو کو لائیو رکھا ہے، اور پچھلے کچھ 3-4 سالوں میں اس نے کچھ 5-6 نام بھی ایسے تجویز کیے ہیں، کم از کم 5 نام ہیں جو پاکستان نیشنلز ہیں، ان کو جو ٹیررزم لسٹ ہے یو این ان کو ڈیزگنیٹ کرے ایز ٹیررسٹ۔ وہ چائنا نے بالکل بجا طور پہ ان پہ ٹیکنیکل ہولڈ لگایا ہوا ہے، کیونکہ چائنا کا خیال یہی ہے کہ ان جو 5 اشخاص جن کے بارے میں بھارت یہ چاہتا ہے کہ ان کو ٹیررسٹ ڈیزگنیٹ کیا جائے، تو ان کے بارے میں اطلاعات ابھی مکمل نہیں ہیں کہ واقعی وہ دہشت گردی کے معاملات میں ملوث تھے کہ نہیں تھے، تو چائنا نے اس پہ ہولڈ لگا دیا ہے۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یہ پروپوزل بھی ہے کہ جو سوڈان ماڈل ہے اس کو اپنایا جائے، ان دا سینس کہ 2005-6 میں امریکہ نے کچھ سوڈانی لوگ تھے ان کو ٹیرر ڈیزگنیٹ کرنا چاہا تھا، لیکن چائنا نے اس پہ ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیا تھا ان اشخاص پہ، اور پھر امریکہ نے یہ کیا تھا کہ اس پہ ووٹ کال کر لیا تھا کہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ان لوگوں پہ ووٹ کر لے، اور پھر وہ ووٹ میں ان کو کامیابی ہو گئی، چونکہ چائنا اور رشیا دونوں نے اس ووٹنگ میں ایبسٹین کیا۔ تو اب بھارت شو یہی کر رہا ہے کہ بڑا فرسٹریٹڈ ہے، اور یہ جو ہے چائنا ہر بار ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیتا ہے، تو اب چونکہ 2 ماہ رہ گئے ہیں بھارت کو یو این سیکیورٹی کونسل میں، تو شاید نومبر میں وہ سوڈان ماڈل کے تحت ووٹ کال کر لیں ان 5 اشخاص پہ۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا چائنا اس پہ ایبسٹین کرتا ہے، ویٹو کرتا ہے، وی ڈو ناٹ نو، لیکن یہ ضرور ہے کہ جن اشخاص کو بھی آپ ڈیزگنیٹ کرنا چاہتے ہیں ایز ٹیررسٹ، یو این کی لسٹ میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہو، اور انڈینائبل ایویڈنس موجود ہو کہ یہ اشخاص جو ہیں واقعی ٹیرر جو ہے ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے۔ اب آپ کے تعلقات اوبیسلی پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس پاکستانی کو بھی آپ نامینیٹ کر دیں یا تجویز پیش کر دیں کہ جی اس پاکستانی کو آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیجئے، تو یہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن بھارت ہے، انہوں نے اس ایشو کو لائیو رکھنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ پاکستان پہ بھی پریشر رہے۔ اب چونکہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے بھی نکل گیا ہے، لیکن جو ہے بھارت اس سارے جو اینٹی پاکستان نیریٹو ہے ٹیررزم کا، اس کو لائیو رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان جو ہے کشمیر پہ جو اپنا مقدمہ ہے
اس کو چھوڑے، کشمیر پہ اپنی پوزیشن کو تبدیل کرے، اور جو ایک نیا نارمل، یا آپ کہہ سکتے ہیں ابھی نارمل تو نہیں ہوا، لیکن ایک جو نئی سچویشن پیش کی ہے بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد، اس کو پاکستان تسلیم کر لے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ ہماری جو ہے ڈپلومیسی کہاں تک جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اور یہ بھارت کا یہ پیریڈ تو اس کی ٹینور تو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ایشو تو الائیو رہے گا۔ اب ہمیں بھی چونکہ پھر بھارت ایک اور کانفرنس بھی شاید نومبر میں کرنے جا رہا ہے ٹیرر فائنینسنگ کے کانٹیکسٹ میں، تو اس میں آیا پاکستان کو انوائٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو انوائٹ آئے گا، لیکن یہ ضرور ہے، اور اگر آئے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو دعوت بھجوائی جائے گی۔ وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی جو نومبر میں، جسے شاید امیت شاہ جو ہیں ہوم منسٹر بھارت کے، وہ اس کو اناگوریٹ کریں گے، اور پھر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ نیو یارک میں ہوں گے، تاکہ ایک سیشن جو ہے UN سیکیورٹی کونسل کا، اس کو وہ پریزائڈ کریں، اور اس میں کوشش اوبیسلی بھارت کی ہوگی کہ اس سیشن میں UN کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو نہ ہوں، بلکہ وہ دعوت دے گا تمام سربراہان جو حکومت ہیں یا سربراہان مملکت ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے جو نئے پرائم منسٹر ہیں رشی سونک، ان کو ہی بلایا جا سکتا ہے، اسی طرح پریزیڈنٹ بائیڈن کو ہی بلایا جا سکتا ہے، اور بھی جو اس وقت پرماننٹ ممبرز ہیں UN سیکیورٹی کونسل کے، اور بھارت کی کوشش ہوگی کم از کم جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں وہ تو آ جائیں۔ ممکن ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون بھی وہاں موجود ہوں، کیونکہ فرانس کے ساتھ ان کا پچھلے سالوں میں کافی تعلقات میں بہتری آئی ہے، پھر رافیل طیارے بھی بھارت خرید رہا ہے فرانس سے، تو ایک لحاظ سے پرائم منسٹر مودی کی کوشش ہوگی کہ بہت سے، اگر سارے 14 کے 14 دوسرے سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت نہیں آ سکتے، تو کم از کم 5 6 7 8 محل رہنما موجود ہوں، تاکہ ایک لحاظ سے اس سیشن کو پذیرائی ملے، اس کو پرومیننس ملے، اور دنیا بھر میں اس کی کوریج ہو، اور آبویسلی جو نیریٹو وہ ہے وہ اس کو بھارت کا اس کو آگے لے کر جائیں۔ تو ہمیں بھی ذرا سوچنا ہے، ری وزٹ کرنا ہے اپنی پوری پالیسی کو، پوری سفارتکاری کو، کہاں کہاں ہمارے ہاں گیپس ہیں، کہاں کہاں ہم ایک لحاظ سے اس طرح چیزوں کو آگے لے کر نہیں بڑھ رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ موقع ہے، اور انہی چیلنجز سے اپرچونٹیز بھی نکلتی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم بھی وی پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر، اور جو ہے اس وقت ہمارے انٹرنل حالات ہیں وہ ہماری فارن پالیسی پہ تو آبویسلی ڈپلومیسی پہ اثر انداز تو ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ہم سیپریٹ کر دیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ جو بھی پاسبلٹیز ہیں ان کو ہم ایکسپلائٹ کریں، اور کشمیر کے معاملے کو لے کر آگے چلیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔